السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے 9 تقریر نبوت کے موضوع پر۔ اس کا 10واں حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ مترفین امرہ، طبقہ اشراف سے مترفین وہ لوگ جو طرف عیش و آرام میں مبتلا ہیں، اشرافیت دولت کی انبار جو بدبختی، ظلم و ستم اور دوسروں کے حقوق کھانے کا سبب ہے، طرف وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ یہ آیت یہی بتا رہی ہے، کہتی ہے کہ ہر امت میں جب کبھی ہم نے نبی بھیجا تو وہاں کے مترف، وہاں کا اشرافی طبقہ وہ اولین لوگ تھے جنہوں نے مخالفت کی، اولین لوگ تھے جنہوں نے مخالفت کا راگ الاپا۔ یہ ایک اور طبقہ ہے۔ آیت کا ترجمہ: اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نبی بھیجا تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی کہا کہ جس دین کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ سورہ سبا آیت 34۔ ابحار و رہبان، ابحار و رہبان نامی فکری سرکردگی رکھنے والا گروہ، قرآن اسے اسی نام سے یاد کرتا ہے۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سے عالم اور راہب۔ سورہ توبہ آیت 34۔ ابحار و رہبان کی تفسیر گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔ طاغوت، اس استبدادی طاقت کے گروہ کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اگرچہ طاغوت ایک عام لفظ ہے، طاغوت یعنی خدا کے مقابلے میں آنے والی طاقت۔ ممکن ہے تمہارا اپنا نفس طاغوت ہو، اور اس حدیث میں اس کا حوالہ بھی موجود ہے کہ یہی تمہاری اپنی جان، تمہارا اپنا نفس، تمہاری اپنی ہوس، تمہاری اپنی اولاد، تمہاری بیوی، تمہارا محبوب دوست ممکن ہے تمہارا طاغوت ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بڑی طاقتیں ہو۔ بنا بری طاغوت کا ایک عام معنی ہے، لیکن جیسا کہ دیکھتے ہیں قرآن میں طاغوت کو ہر جگہ پر اللہ کے مقابلے میں اور بڑے عہدوں پر فائز اور بڑی شان والا بتایا گیا ہے۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی جاہلی نظام کا بلند ترین مقام طاغوت ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے: الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور وہ جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سورہ نساء آیت 76۔ مومن خدا کی راہ میں، کافر طاغوت کی راہ میں۔ طاغوت خدا کے مقابلے میں ہے، جنگ کرتا ہے اور لڑتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ اللہ صاحب ایمان کا ولی ہے، اور وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور کفار کے ولی طاغوت ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 257۔ قرآن کی ابتدا سے انتہا تک تقریباً 7 یا 8 مقامات پر طاغوت کا لفظ آیا ہے۔ 7 یا 8 مقامات پر قرآن میں طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تعبیر کا انداز ایسا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے طاغوت سے مراد وہی سرکردہ استبدادی مقتدر طاقتیں ہیں۔ جی ہاں، یہ 4 طبقے انبیاء کا مقابلہ کرنے والے ہیں، نہ صرف حضرت موسیٰ کے زمانے میں، نہ صرف پیغمبر کے زمانے میں، نہ صرف حضرت ابراہیم کے زمانے میں، بلکہ تاریخ کے ہر دور میں۔ جہاں بھی کلمہ حق بلند ہوا، جہاں بھی انبیاء الہی کی پیروی میں، آسمانی کتابوں کی پیروی میں دعوت کا ساز چھیڑا گیا، ان 4 طبقوں نے محاذ بنا لیا، یا ایک ہی دور میں یا یکے بعد دیگرے۔ یہ ایک کلیہ ہے، اور یہیں پر ان آیات کا سبق آزمو نکتہ ہے۔ اولاً تو پہلی آیت کے پہلے حصے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، سورہ انعام آیت 112، یعنی اسی طرح سے۔ کیا مطلب اسی طرح سے؟ یعنی تمہاری طرح، جیسا کہ اے نبی تم اپنے بارے میں دیکھتے ہو، اسی طرح سے جعلنا لکل نبی، ہر پیغمبر کے لیے ہم نے قرار دیا عدوً، ایک دشمن، ایک مخالف، شیطان الانس والجن، کہ یہ دشمن شیطان انس و جن ہیں۔ شیطان کے معنی عرض کر دیجئے، یہ بھی اس کی تائید ہے۔ شیطان یعنی شر انگیز قوتیں جو انسان کے وجود سے باہر ہیں۔ اس کی ایک قسم یہی ابلیس ہے، جس نے حضرت آدم کو، آدم ابو البشر کو سجدہ نہیں کیا۔
یہ شیطان کائنات کا بدترین شیطان ہے۔ دوسرے شیطانوں کی بدنامی بھی اسی بدبخت کے کھاتے میں ہے۔ جنوں انس کے شیطانوں سے کوئی بھی شیطان جو فساد اور جو خرابی کرتا ہے، لوگ اس کی بدنامی کو، اس کی لعنت کو ابلیس ہی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور اسی کی کارستانی سمجھتے ہیں، جبکہ ان میں سے بعض تو اس شیطان کے بھی استاد ہیں۔ عدوًا شیطان الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، یہ شیطان جو پیغمبر کے دشمن ہے، یہ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ کبھی ابحار و رہبان کا طبقہ ملا کو درس دیتا ہے، کبھی طبقہ ملا ابحار و رہبان کو درس دیتا ہے، کبھی مترفین دونوں طبقوں کو سکھاتے ہیں، اور زیادہ تر یہ تینوں طبقے طاغوت سے سیکھتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض، ان دشمنوں میں سے کچھ دشمن دوسرے دشمنوں کو سکھاتے اور سمجھاتے ہیں۔ زخرف القول، خوبصورت، حسین اور خوشنما باتوں سے، خوشنما کلام سے۔ ان خوشنما باتوں کو نبوت سے مربوط فصلوں میں سے ایک فصل میں آئندہ عرض کیا جائے گا۔ اس قدر خوشنما فرعون کہتا ہے کہ ذرونی اقتل موسیٰ، سورہ مومن آیت 26، مجھے چھوڑ دو کہ میں اس موسیٰ کو قتل کر دوں۔ کیوں قتل کرو گے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ موسیٰ تمہارے دین کو خراب کر دے گا۔ یہ فرعون کا کلام ہے۔ فرعون ڈرتا ہے کہ موسیٰ آ جائے گا اور لوگوں کا دین خراب کر دے گا۔ اس قسم کی خوشنما باتیں، زخرف القول، خوشنما باتیں، غروراً، دھوکہ اور جہالت میں ڈالنے کے لیے لوگوں کو اور ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خدا کا ارادہ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر خدا چاہتا اور ارادہ کرتا تو یہ لوگ یہ کام نہ کرتے، ان کے لیے وسائل فراہم نہ ہوتے۔ اگر خدا چاہتا ہے کہ ان تمام مخالف طبقات کو ایک لمحے میں تباہ و برباد کر دے تو کر سکتا تھا، لیکن سنت الہی یہ نہیں ہے، قانون خدا یہ نہیں ہے۔ قانون الہی یہ ہے کہ وہ اپنی دشمنی کر لے تاکہ مومن غیر مومن سے جدا ہو جائے۔ راستہ تھوڑا بہت ناہموار ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی رانیں اور ٹانگیں مضبوط ہوں وہ دوڑ سکیں، وہ چل سکیں، ان کی شناخت ہو جائے، وہ واضح ہو جائے۔ ہموار راستے پر تو سب ہی طے کر سکتے ہیں، یہ چند قدم کا راستہ۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تمہارا خدا چاہتا، تمہارا پروردگار ارادہ کرتا تو یہ لوگ یہ دشمنی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن خدائے متعال کائنات کے لیے بنائی ہوئی اپنی ہی سنت کے برخلاف ارادہ نہیں کرتا۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، جو افطراوا کرتے ہیں اور جو جھوٹ بولتے ہیں، اس کے ساتھ ان کو چھوڑ دو۔ ان کو چھوڑ دو کیا مطلب؟ یعنی ان کی باتوں پر دل گیر اور غمزدہ نہ ہو، کمزور نہ پڑے، اپنا راستہ نہ چھوڑے۔ وَلِيَصْغَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، سورہ انعام آیت 113۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے، یہ خوشنما، پرفریب اور دھوکے میں ڈالنے والی باتیں، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ جو دل آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ان جھوٹے اور خوشنما پروپیگنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ پروپیگنڈے جو دعوت انبیاء کے خلاف ہوتے ہیں، وہ پروپیگنڈے جو کلام حق اور سچے نغمہ توحید کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹے پروپیگنڈے، یہ پرفریب اور خوشنما پروپیگنڈے بعض دلوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، اپنی جانب مائل کر لیتے ہیں، لیکن کن کے دلوں کو؟ وَلِيَصْغَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے دلوں کو جو آخرت پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے۔ لہٰذا جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اتنی جلدی اس جھوٹے اور پرفریب پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوتا۔ وَلِيَصْغَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان باتوں پر کان دھریں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَلِيَرْضُوهُ، اور تاکہ یہ دل ان باتوں سے خوش ہو جائیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ انجام دے اور مرتکب ہو جائیں ان لوگوں کے جن کے وہ مرتکب ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں اجمالی طور پر اشارہ ہوا کہ تمام پیغمبروں کے دشمنان جن و انس، خفیہ اور ظاہری، اور یہ دشمن ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں
درس دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں۔ ان آیات میں صرف اتنا ہی ہے۔ ان آیات کے بعد سورہ مومن کی چند آیات ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وہ سلطان مبین، ظاہر و آشکار حجت اور قدرت کے ساتھ۔ وہ ظاہری قدرت یا ظاہری حجت، ظاہری دلیل کیا تھی؟ ان کی مضبوط منطق، ان کا کلام حق، ان کا عصا، ان کا ید بیضا۔ ان مسائل کے ساتھ کہ ہر عام اور خاص انسان کو ان کی بات قبول کرنا ہوگی، ہم نے موسیٰ کو بھیجا۔ کن کی طرف بھیجا؟ کن لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا؟ اس معاشرے میں حضرت موسیٰ کا مقابلہ کس سے تھا؟ اگر ان آیات کو تھوڑے تدبر کے ساتھ پڑھیں تو دیکھیں گے کہ بات کتنی نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس قدر اہمیت کے حامل مسائل اجتماعی محکوم آیات میں، آیات کے ظواہر میں اتنی وضاحت کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جنگ کے لیے کن لوگوں کی طرف؟ الا فرعون کی طرف، اور کون؟ حامان کی طرف۔ فرعون کا وزیر مملکت، فرعون کا ایک سردار، آنکھوں کو خیرہ دینے والا اشرفی شخص، وہی ملا، اور کون؟ قارون کون ہے؟ قارون ایک دولت مند انسان ہے، قارون ایک مالدار انسان ہے۔ قارون سردار تو نہیں ہے، قارون معاشرے کا سلطان تو نہیں تھا، فرعون تو نہیں تھا، بلکہ قارون تو بات کے لیے بھی تھا، لیکن پھر بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف بھی بھیجا، اس کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا۔ یعنی حضرت موسیٰ کے لیے فرعون اور قارون ایک ہی ہیں۔ جس طرح سے وہ فرعون سے جنگ کرتے ہیں، جس طرح سے وہ حامان سے جنگ کرتے ہیں، اسی طرح قارون سے بھی جنگ کرتے ہیں۔ قارون کا جرم یہ ہے کہ دولت کے خزانوں پر، لوگوں کے مال و دولت پر قبضہ جماتا تھا۔ ایک ایسا دسترخوان جس پر 50 لوگوں کا کھانا رکھا گیا ہے، 50 لوگ اس میں سے کھا سکتے ہیں، سیر ہو سکتے ہیں، پھر بھی بچ جائے گا۔ یہ سب اکیلے آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے ہیں یا پیر پھیلا کر بیراجمان ہیں۔ 49 افراد کا کھانا اپنے سامنے رکھے بیٹھے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 49 افراد کا کھانا ایک آدمی تو نہیں کھائے گا، لیکن دوسروں کو کھانے نہیں دیتا، جبکہ دوسرے 49 افراد ایک آدمی کا کھانا کھائیں گے۔ یہ ایک آدمی دوسرے 49 افراد کا کھانا روکے ہوئے ہے۔ قارون ایسا ہے۔ قارون نے عمومی دولت پر قبضہ کر رکھا ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ اس کے ساتھ بھی جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ باوجود یہ کہ فرعون حکومت کا سربراہ ہے، یہ ایک طبقہ ہے، حامان اس کے ساتھ ہیں، یہ دوسرا طبقہ ہے، قارون کا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں، مالدار ہے، خزانوں کا مالک ہے، یہ ایک اور طبقہ ہے۔ باوجود یہ کہ 3 طبقے ہیں، لیکن تینوں کا ایک ہی جواب ہے، تینوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی بات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا سَحْرٌ كَذَّبٌ، کہنے لگے کہ جھوٹا اور دروغ پرداز جادوگر ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ہماری جانب سے حق کو موسیٰ نے بیان کر دیا اور ان مخالفت کرنے والوں کے سامنے لے آئے، تو وہ کیا کہنے لگے؟ کیا چپ ہو گئے؟ کیا وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے کہ حضرت موسیٰ آ جائے اور ان کے وجود کے پودے کی اور ان کے زندگی کے بوسیدہ درخت کی جڑیں اکھاڑ پھینکے؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تجویز کردہ نظام ان کی زندگی پر اپنے تیر چلاتا تھا، اسی طرح وہ بھی اپنے تیر برساتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جو ان پر ایمان لے آئے اور موسیٰ کی طرف مائل ہو گئے ہیں، ان کے لڑکوں کو قتل کر دو۔ جو لوگ اس نئے آنے والے نبی کی فکر، اس منفرد روشن اور زندگی ساز فکر پر ایمان لے آئے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، مار ڈالو، تاکہ وہ کل ہمارے لیے خطرہ بننے کے لیے زندہ نہ رہیں۔ مار ڈالو تاکہ وہ نہ رہیں کہ ان کے ہونے سے کوئی چنگاری پھوٹ پڑے، مار دو ان کے نوجوانوں کو۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو۔ عورتوں کو کیوں زندہ رکھو؟ اس کی تفصیل ہے۔ اس لیے کہ ان کی نسل مخلوط ہو جائے، یا اس لیے کہ وہ فحاشی کی طرف مائل ہو جائیں، یا اس لیے کہ انہیں غرائز سے سیر کر دیں، یا اس لیے کہ مایوس ہو جائیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔
لیکن پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کا مکر بہرحال بھٹک جانے والا ہوتا ہے۔ یہ سب سازشیں مکاریاں کی، لیکن کافروں کی مکاریاں ضلالت میں ہیں، یعنی گمراہی میں ہیں، نتیجہ بخش نہیں ہیں۔ ایک ایسے تیر کی طرح ہیں جسے آپ کسی دشمن کی طرف، کسی شخص کی طرف، کسی نشانے کی طرف پھینکیں اور تیز ہوا چلے اور تیر کو راستے سے ہٹا دے۔ وہ تیر چلاتے تھے لیکن سنت خدا کی ہوا چلتی تھی اور ان تیروں کو اس نشانے اور ہدف سے ہٹا کر دور کر دیتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانے دو اور سازشیں کرنے دو۔ یہاں بھی آپ نے ملاحظہ کیا اس آیت میں 3 طبقوں کا ذکر ہے، فرعون کا طبقہ، حامان کا طبقہ، قارون کا طبقہ۔ ان 3 طبقوں کا یہاں ایک ساتھ ذکر آیا ہے۔ ایک اور آیت ہے جس میں مترفوں کا ذکر آیا ہے، خصوصاً طبقہ قارون کا۔ ارشاد ہوتا ہے فَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نبی بھیجا، یعنی کسی پیغمبر کو، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی کہا، ان مترفوں نے، اس بستی کے اشرافی، دولت مند اور مالدار طبقے نے کہا، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ جس دین کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے، جو چیز تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ قبول نہ کرنے کے لیے ان کی دلیل کیا تھی؟ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور ہمیشہ یہ بھی کہا، ہم مال و اولاد میں تم سے بڑے ہوئے ہیں۔ پیغمبر سے کہتے تھے کہ ہم تم سے زیادہ مالدار ہیں، ہمارے بچے تم سے زیادہ ہیں۔ کس دلیل کی بنا پر؟ دیکھیے ان کی سطح فکری کتنی پست ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ، اور ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور اب آخری آیت جو سورہ توبہ کی ہے اور جس کا تعلق ابحار و رہبان کے طبقے سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان کثیر من الاحبار رہبان، بے شک بہت سے عالم و راہب، لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، ان کا مال بھی کھا لیتے ہیں، انہیں راہ خدا سے بھی روکتے ہیں۔ والذین، ایک بار پھر مترفوں کا طبقہ، پیسے جمع کرنے والوں کا، مالداروں کا ذکر۔ والذین یکنزون الذھب والفضۃ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں انفاق نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ بنا بری ہم ان آیات میں اور قرآن کی 10ویں دوسری آیات کے اندر ان 4 طبقوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی دشمنیوں کو محسوس کرتے ہیں۔ ضمیمہ، ہم نے جان لیا کہ بعثت ایک سماجی انقلاب، یعنی مظلوم و محروم طبقات کے فائدے اور بغیر کسی استحقاق کے معاشرے پر مسلط دولت مند طبقے کے معاشرے میں جنم لینے والی ایک گہری اور بنیادی تبدیلی ہے۔ یہ تعبیر ہمارے سامنے نبوت کے جوش و خروش، مباحث، جو ایک پہلو سے اس کے اہم ترین مباحث بھی ہیں، سے روشناس کراتی ہے، یعنی صف آرائی اور مارکہ آرائی کے پہلو سے۔ انتہائی واضح بات ہے کہ طبقاتی امتیاز کے خلاف لگائے جانے والے نعرے دنیا کے کسی بھی حصے اور تاریخ کے کسی بھی دور میں بلند ہوئے ہوں، انہیں محروم طبقوں کی حمایت و طرفداری حاصل ہو جاتی ہے، اور ظالم طبقے اور دشمن ان کی ضربت کا نشانہ بنتے ہیں، اور اس طرح 2 گروہوں کے درمیان جنگ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی وہ اہم مقام ہے کہ جہاں نبوت کے بارے میں 10 اہم مسئلے سامنے آتے ہیں، ان میں سے بعض کی جانب اشارہ کیا جائے گا۔ اب ہم ان گروہوں کی مفصل شناخت کے لیے قرآن کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کسی مقام پر عام انداز میں انبیاء کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں کا ذکر کرتا ہے، اور کسی دوسرے مقام پر ان 3 کے نام اور مقام کا ذکر کر دیتا ہے۔
فرعون، حامان، قارون، فرمانرداؤں کا طبقہ، حاکموں کا طبقہ، اشراف و دولت مندوں کا طبقہ۔ پھر کسی اور جگہ پر ان طبقوں کے علاوہ بھی شامل کرتا، جن میں مذہبی لوگوں اور مولویوں کا علیحدہ نام لیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 4 گروہ یا طبقوں، طاغوت، ملا، مترفین، ابحار و رہبان کے ساتھ جنگ و جدل کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِینَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن قرار دیا ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کو دھوکہ و فریب دینے کے لیے بناوٹی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا پروردگار زبردستی چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس آپ انہیں اور جو کچھ وہ افطرا کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ وَلِيَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان بناوٹی باتوں کی طرف ان کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَلِيَرْضُوهُ، اور تاکہ وہ اسے پسند کرے۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفِينَ، اور تاکہ وہ ان برائیوں کا ارتکاب کریں جن کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ سورہ انعام آیت 112-113۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں، معجزوں اور کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ وَقَالُوا سَحْرٌ كَذَّابٌ، تو انہوں نے کہا یہ ایک جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا، سو جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، قَتَلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی ہر تدبیر گمراہی میں رائیگاں ہے۔ سورہ مومن آیت 23-25۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نبی بھیجا تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی کہا، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، کہ جس دین کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور ہمیشہ یہ بھی کہا ہم مال و اولاد میں تم سے بڑے ہوئے ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ، اور ہم کو کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ سورہ سبا آیت 34-35۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو، بہت سے عالم اور راہب لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھاتے ہیں۔ ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ سورہ توبہ آیت 34۔ ساتویں تقریر نبوت کا نتیجہ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما
زبدوا فيذهبوا جفاء فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ سورہ رعد آیت 17۔ انبیاء ان بہت بلند اور ترقی یافتہ افراد اہداف کے لیے جن کی ہم نے گزشتہ بحثوں میں تشریح بیان کی اور انسان کے روشن اور آگاہی کے دور یعنی 20ویں صدی کے معیار کے مطابق جو ترقی یافتہ اہداف میں سے ایک ہدف ہے مابعوث ہوئے، یعنی ایک طبقہ بنانا اور تمام مسلمانوں کو برابر قرار کر دینا اور جہالت، غربت، ظلم، استثمار اور طبقاتی اختلاف کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ اس بہت عظیم مترقی اور اعلیٰ ہدف کے لیے انہوں نے سوسائٹی میں قدم رکھا۔ مسلسل فعالیت اور کوشش و جہاد انبیاء کی زندگی کا حاصل ہے۔ ابتدائے بعثت کے بعد سے سکون سے نہ سونا، بستر پر آسودہ خاطر ہو کر نہ سونا، سکون اور آسائش سے مکمل دوری کر لینا اور مسلسل جہاد کرنا، یہ انبیاء الہی کی سرگزشت کا خلاصہ ہے۔ زندگی کے آخر میں جیسا کہ ہمیں مذہبی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے، بعض کا سر زمانے کے ظالم و ستمگر طاغوت کے سامنے تن سے جدا کر دیا گیا، بعض کے جسم کو درخت کے درمیان آری سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، بعض دیار غربت میں اور پریشانی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کسی نے بھی تھوڑی سی بھی دولت جمع نہ کی، کسی نے بھی زندگی کے آخر میں دنیاوی اور دنیا دار رہنماؤں کی طرح محلات، لاؤ لشکر اور دولت کے انبار نہیں چھوڑے۔ یہ ہے خدا کے انبیاء کی، سفیروں کی، ماموروں کی اور رسولوں کی زندگی کا خلاصہ۔ اپنے زمانے میں انبیاء کی جدوجہد۔ ایک سوال سامنے آتا ہے جیسا کہ سب کے ذہنوں میں ہے اور نبوتوں کی تاریخ میں پڑھتے بھی ہیں۔ انبیاء الہی سب نے اپنی زندگی کی کوشش اور جہاد میں گزار دی اور ان میں بہت سے شربت شہادت سے سیراب ہوئے، تو کیا ان کی محنتیں بے فائدہ اور بے نتیجہ رہی؟ آیا انبیاء تاریخ میں شکست سے دوچار ہوئے ہیں جیسا کہ دنیا کے سادہ افراد کے ذہنوں میں ہے، اور انبیاء کے مخالف بھی اس سے خوش ہیں کہ یہ بات عوام الناس کے ذہن میں رہے؟ کیا انبیاء کو ان کی کوششوں کا درست نتیجہ نہیں ملا؟ کیا تاریخ میں ہمیشہ ظلم و ستم، طغیان اور کفر کا ہی تسلط رہا؟ کیا ایسا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے یہ محترم اہلکار کہ جن کا سلسلہ حضرت آدم و نوح و ابراہیم سے شروع ہوا اور اس سلسلے کی برگزیدہ مخلوق جو یکے بعد دیگرے آئے، نہ صرف یہ کہ یہ شکست سے دوچار نہیں ہوئے، نہ صرف یہ کہ یہ ناکام نہیں ہوئے، نہ صرف یہ کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں، تاریخ میں، معاشرے میں کہا اور چاہا اس میں شکست نہیں کھائی، بلکہ پوری انسانیت کے اندر اور ان تمام لوگوں کے درمیان جو کسی ہدف اور مقصد کے پیچھے دوڑتے رہے ہیں، کسی کو بھی وہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی ہے جو انبیاء کو ہوئی ہے۔ اس بات پر یقین ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت کا انجام اور انبیاء کے کاموں کا نتیجہ تاریخ کے ہر دور میں، ماضی کے ہر زمانے میں خواہش کے مطابق نکلا، آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا اور اسے ثابت کریں گے۔ یہاں پر 2 باتیں اور 2 موضوع ہیں۔ ایک یہ کہ جو نبوت اور رسالت کے نام سے معروف سلسلہ ہے، یعنی حضرت آدم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کا کارواں، انہوں نے کیا کیا؟ مجموعی طور پر انہوں نے کیا کام انجام دیا؟ آیا آگے بڑھے یا پیچھے رہ گئے؟ یہ ایک موضوع ہے۔ دوسرا موضوع یہ کہ خدا کے عظیم انبیاء میں سے ہر ایک اپنے زمانے میں کامیاب ہوا یا شکست کھائی۔ یہ مسئلے ہیں اور کوشش ہے کہ اس بحث میں ان مسائل کو واضح کر دیا جائے۔ اگر آپ خود اپنے ذہن پر زور ڈالیں گے تو جان لیں گے کہ آپ خود بھی ان باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنی مفید معلومات میں اضافے کے خواہش مند ہیں۔ مفید ہے کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو انسان کی معلومات کو بڑھاتی ہیں لیکن انسان کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ جان لیں کہ چاند پر موجود آتش فشاں پہاڑوں کے پتھروں کے باریک اجزاء کن چیزوں کا مرکب ہے۔ جان لے تو کیا بری بات ہے، لیکن کیا مفید بھی ہے؟ نہیں۔ بہت سی ایسی معلومات جن کے پیچھے ہم دوڑتے رہتے ہیں یا ہمیں اس کے پیچھے دوڑایا جاتا ہے، اسی قبیل سے ہیں۔ جب بیٹھ گئے، سن لیا، بول لیا، مطالعہ کیا، تحقیق کی، لکھ لیا، اپنی عمر لگا دی، پھر جب نظر ڈالتے ہیں
تو دیکھتے ہیں کہ فضول معلومات بے فائدہ معلومات کا ایک انبار ہے جو نہ ہمیں ایک قدم جنت سے اور خوشنودی خدا سے نزدیک لے گیا، نہ ہمیں دنیا میں ایک صحیح اور حقیقی اسلامی معاشرے میں سے ایک قدم قریب لے گیا۔ کچھ بھی نہیں کیا۔ کیوں نہیں؟ اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ ہم خود پر فخر کر سکے، یہ سمجھنے لگے کہ ہم بہت عالم ہیں، بہت فاضل ہیں، اور حصول علم کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیں اور پھر کسی سے کچھ نہ سیکھیں۔ صرف اتنا فائدہ ہوا۔ انبیاء کی کامیابی یا ناکامی، جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ حقیقی معنوں میں مفید ہے۔ صرف معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے شعور اور جذبہ بڑھتا ہے۔ اس قسم کے ایمان میں سے جس کی تشریح گزشتہ بحثوں میں گزر چکی ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ جس کا نام سلسلہ انبیاء ہے، اس نے ابتدا سے آخر تک انسانیت کے لیے کیا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ انبیاء آئے اور ایک ایسی ذات کو جو ایک جانور کے برابر بھی اپنے بھلے برے کی پہچان نہیں رکھتی تھی، ایک ایسی ذات کے جس کے اندر موجود طبعی غریزہ اس قدر بھی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس ذات کو وہ ایک ایسے مقام پر لے آئیں کہ آسمانی فرشتے بھی آئیں اور اس سے کچھ سیکھیں۔ انسان کو وحشت اور جہالت کی پستی سے نکال کر ایک ایسے متمدن انسان کی حد پر لے آئے کہ اگر وہ چاہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرے تو تخلیق کے اعلیٰ ترین، حسین ترین، دل انگیز ترین جلوے اس کی زندگی میں جلوہ نما ہو جائیں گے۔ انبیاء نے انسانوں کو اسکول کے ایک شاگرد کی طرح کوشش ہے کہ باتوں کو بہت نچلی سطح تک لے جایا جائے، اسکول کے ایک شاگرد کی طرح جو کچھ نہیں جانتا، حتیٰ کہ الف بے بھی نہیں جانتا، اس پر 1 سال محنت کی، آ گیا دوسری کلاس میں۔ لیکن پہلی کلاس کے استاد نے اسی دوران جب وہ دوسری کلاس میں پہنچا تھا اس کام کے لیے اپنی جان لگا دی تھی۔ ایک اور دور میں زحمت اٹھائی گئی، آ گیا تیسری کلاس میں۔ لیکن جس استاد نے اسے دوسری کلاس سے تیسری کلاس میں پہنچایا، اس نے بھی اس راہ میں اپنی زندگی لگا دی۔ پھر ایک اور دور میں زحمت اٹھائی گئی، وہ آ گیا چوتھی کلاس میں، اور پھر اسی ہمدرد استاد نے، اسی مہربان باپ نے، اسی باشعور رہنما نے، اسی مدت کے دوران کہ جب وہ شاگرد کو اگلی کلاس میں ایک اونچے رتبے پر پہنچا رہا تھا، اس نے اپنی زندگی ہار دی، اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور خود مشکل زندگی گزاری، کلاس با کلاس، قدم با قدم، مرحلہ با مرحلہ اس ننھے بچے کو اوپر سے اوپر لاتے رہے۔ اب جب آپ اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی تہذیب، اس کا علم، اس کی بصیرت اور اس کی حساسیت بہت بڑھ چکی ہے اس زمانے کی نسبت جب وہ موجودہ دور سے 2 دور پہلے تھا، اور اس وقت وہ ترقی، بلندی اور ادراک، فہم اور عروج کے فکر کے عروج پر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ استاد نہیں ہے، استاد کہاں ہے؟ ایک استاد جس دوران وہ بطور مثال ان کند ذہن شاگرد کو اوپر لا رہا تھا، اس دنیا سے گزر گیا۔ اس دوسرے استاد کو انہی شاگردوں نے جب وہ اس سے کچھ سیکھ رہے تھے، سال کے آخر میں کسی اختلاف پر، کسی مسئلے پر جمع ہو کر اس کے خلاف سورش کر دی اور اسے قتل کر دیا۔ تیسری کلاس کے استاد کو کسی اور طریقے سے، چوتھی کلاس کے استاد کے کسی اور انداز سے استاد نہیں ہے، لیکن ہر استاد نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی اور بظاہر ناکام و نامراد ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ لیکن کیا وہ ناکام ہے؟ اچھی طرح غور کیجئے، دیکھیے کیا وہ استاد ناکام ہوا ہے؟ استاد کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ ہمدرد استاد یہی نہیں چاہتا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ یہ شاگرد اس مٹی سے بلند ہو کر علم و دانش اور معرفت کی چوٹی پر پہنچ جائے، تو کیا ایسا نہیں ہوا؟ بس استاد ناکام و نامراد اس دنیا سے نہیں گئے۔ ٹھیک ہے کہ مر گئے، ٹھیک ہے دنیا کی آسائش بڑی زندگی انہیں نہیں ملی، ٹھیک ہے کہ اپنی آنکھوں سے اس پودے کو پھل دیتا نہ دیکھ سکے، لیکن کیا ناکام ہوئے؟ نہیں، ناکام نہیں ہوئے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ انسان اس پہلی اور دوسری کلاس کا مرحلہ طے کر لے۔ یہ نادان اور ناآگاہ شاگرد اس راستے کو تکلیف کے ساتھ، سختی کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ طے کر لے تاکہ اس چوٹی تک پہنچ جائے، اور اب وہ پہنچ چکا ہے۔ انبیاء ایسے تھے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دوسرے ہزاروں پیغمبروں کا طویل تاریخ میں یہی کام تھا کہ اس انسان کو اوپر لے آئیں، اسے علم و معرفت سکھائیں، اسے آخری زندگی کے مرحلے کے لیے تیار کریں، اسے ضروری صلاحیتوں سے آراستہ کریں، اور یہ کام ہو گیا۔ اگرچہ اثنائے راہ میں ان پیغمبروں میں سے چند ایک انتہائی ہولناک انداز سے، انتہائی غم انگیز طریقے سے مارے گئے،
اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس نتیجے کو نہ دیکھ سکے، اور انسانیت پھر بھی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ آئمہ کا دور۔ آج دنیا 1000 سال پہلے کی نسبت اسلام کے کلام حق کو سننے کے لیے زیادہ آمادہ ہے۔ آج انسانیت 1000 سال، 1200 سال، 1300 سال پہلے کی نسبت حکومت الہی کو قبول کرنے کے لیے زیادہ تیار ہے، اور 1000 سال بعد آج سے زیادہ تیار ہوگی۔ جس دن ہمارے امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نظروں سے غائب ہو گئے تھے، اور ایک ایسے امام کی حیثیت سے جسے لوگوں کے درمیان میدان سجانا تھا نہیں سجایا، اس دن انسان ایک تلوار اٹھائے ہوئے انقلابی اور مسلح امام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر وہ بزرگوار قیام کرنا، انقلاب لانا اور معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے تو یقیناً اس زمانے کے نامستعد حالات میں جو معاشرہ وہ بنانا چاہتے تھے نہیں بنا سکتے تھے۔ خاندان پیغمبر کے عظیم ائمہ کے تجربوں کا حاصل یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ یہ معاشرہ اس قدر خراب ہو گیا تھا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی طاغوتی طاقتوں کے ظالم و ستمگر ہاتھوں نے اس کھیت میں اتنا برا کام کیا، زہر پھیلایا اور خراب کر دیا کہ اب کوئی صحیح سالم پودا اس میں نہیں اگایا جا سکتا۔ لہٰذا امام نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ جس دن آئیں گے تو کیا ہوگا، جس دن وہ ظہور کریں گے، اور ہم نہیں جانتے کہ ظہور 10 سال بعد ہوگا یا 10,000 سال بعد، کچھ نہیں معلوم۔ جس دن امام ظہور فرمائیں گے انسانیت آمادہ ہوگی کہ اسلام کے سخن حق کو سننے اور قبول کرے۔ انسانیت آمادہ ہوگی کہ بلند اور عظیم اسلامی معاشرے کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے۔ اس دن انسانیت قرآن کے تطبیق کے لیے تیار ہوگی۔ لیکن امام زمانہ کے دور غیبت سے پہلے میں تیار نہیں تھی، تو یہ کام کس نے کیا ہے؟ تعلیمات انبیاء نے کیا، اور ائمہ اطہار انبیاء کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ بحث امامت میں فلسفہ امامت بیان کیا جائے گا۔ یہ بحث کتاب 6 تقریر ولایت کے موضوع پر موجود ہے کہ امام علیہ السلام کے وجود کا فلسفہ کیا ہے۔ اس طرح یہ بات واضح ہو جائے گی۔ بنا بری انبیاء ناکام نہیں تھے تاریخ میں، اور دیکھتے ہیں کہ انسانیت نے جتنے دن گزارے ہیں اور اس کی عمر میں اضافہ ہوا ہے، ایک قدم یہ اپنی ترقی، تکامل اور بلندی کی چوٹی پر آگے بڑھی ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ انبیاء کیا چاہتے تھے؟ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس خام اور ناپختہ ذات کو ایک طبعی حرکت سے اس کی طبعی اور فطری منازل تک، یعنی تکامل اور ترقی تک پہنچا دے۔ اس کا پروردگار عالم نے ارادہ کیا ہے، اور یقیناً انسانیت اس بلند ترین کمال تک ضرور پہنچے گی، اور یہ تاریخ کا جبر ہے۔ تاریخ کے جبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان فطرت کے راستے پر اپنا راستہ طے کرے۔ انسانیت کا تکامل، یہ بہت دقیق اور گہری بحثیں ہیں۔ آپ غور کیجئے گا الفاظ اور کلمات پر۔ انسان کا راستہ ترقی اور تکامل اور اسی دنیا کی جنت کی جانب ہے، یعنی انسانیت ایک ایسا دور دیکھے گی جس میں ظلم نہیں ہوگا، برائی نہیں ہوگی، بدی نہیں ہوگی، ہر چیز انسانیت کی پسند کے مطابق ہوگی۔ انسان کی اور کائنات کی تخلیق اسی انداز کی ہے کہ اس ذات کو آخرکار اس راستے پر چلتے ہوئے ایک ایسی منزل پر پہنچنا ہے اور پہنچے گی جس دور میں انسانیت کو اپنے تکامل کے لیے درکار تمام چیزیں تیار ملیں گی۔ اس وقت وہ ترقی و تکامل کے راستے پر پوری تیز رفتاری کے ساتھ خدا کی جانب، یعنی کمال مطلق کی جانب حرکت کرے گی۔ اور جتنا ہم تاریخ انسانیت کے آغاز سے لے کر اب تک آگے آئے ہیں، اس منزل سے زیادہ نزدیک تر ہوئے ہیں۔ یہ تاریخ کا جبر ہے۔ انسان اور کائنات کی تخلیق اس انداز کی ہے۔ خدا نے اس طرح سے خلق کیا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ترقی و تکامل کی جانب آگے بڑھتا ہے۔ البتہ اس نہ چاہتے ہوئے بھی کو باتوں کے درمیان سے خود سمجھ لیجئے گا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سے کیا مراد ہے، کہ جب آگے کی گفتگو سے لازم قرار دیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ کیا مطلب ہے۔ البتہ انسان کا ارادہ بہت زیادہ دخل رکھتا ہے، اور یہ انسان کی خواہش ہے جو انسانوں کو ترقی تک پہنچاتی ہے، اور یہ خواہش برقرار رہے گی۔ یہ اسلامی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اسلامی تصور کائنات کے مسلمات میں سے ایک مسلم بات ہے کہ انسان کا انجام اچھائی پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال نے زمین و آسمان کو حق پر خلق کیا ہے، انسان کو بھی حق کی متلاشی فطرت کے ساتھ خلق کیا ہے۔ انسان چونکہ ارادہ کر سکتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اس کی فطرت کے مطابق جو راستہ ہے اس پر چلے تاکہ منزل تک پہنچ جائے۔ یہ راستہ اسے کون دکھائے گا اور کون
بتائے گا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تم اپنی فطرت کے مطابق عمل کیا۔ انبیاء اس لیے آئے کہ فطرت کا راستہ انسان کو دکھائیں، یعنی اچھے انجام کی طرف اس کی حرکت کو تیز تر کرے، آسان تر کرے۔ بنا بڑھی انسان آگے بڑھ رہا ہے، انسانیت روز بروز سعادت کی جانب اور نیک منزل سے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہے، اور اس حرکت کی وجہ سے ہے جو انبیاء نے اسے دی ہے۔ انبیاء نے اسے حرکت دی ہے۔ اگر تاریخ کے درمیان میں یا تاریخ کے کسی بھی مرحلے میں کوئی تاخیر ہوئی ہے تو وہ بھی تعلیمات انبیاء سے نسبتاً دور رہنے کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ سفر جاری رہا ہے۔ یہ ہوئی بطور کلی ایک بات۔ تو پہلے مسئلے میں اس طرح سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ انبیاء اعظام الہی اگرچہ ان میں سے ایک نے محرومی اور ناکامیوں کا سامنا کیا ہے، لیکن مجموعی طور پر انسانیت کا سفر ترقی و تکامل کی طرف رہا ہے، اور اس کا سبب انبیاء تھے۔ یہ انبیاء تھے جنہوں نے انسانوں کو اس منزل مقصود کی جانب اور اس اچھے انجام کی جانب دھکیلا، حرکت دی، اس راستے کو طے کرنے میں اس کی مدد کی۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ انبیاء کے انقلاب کا نتیجہ۔ اب دوسرا مسئلہ جو بہت سے لوگوں کے لیے زیادہ مورد توجہ ہے وہ یہی دوسرا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جب کوئی پیغمبر دنیا میں کوئی تحریک چلاتا ہے، کوئی انقلاب اور کوئی رستہ خیز برپا کرتا ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس انقلاب کا انجام اچھا ہوگا یا نہیں؟ کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہوگا، یا امید نہیں لگائی جا سکتی؟ یہاں پر کلی قاعدہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جتنی بھی نظر ڈالیں یہی دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی کسی گلی سے سخن حق بلند ہوا، جہاں بھی نغمہ حقیقت کسی جانب سے سنا گیا، آخرکار بے نتیجہ ثابت ہوا اور وہ گلا گھونٹ دیا گیا۔ اس سے ایک تجربہ بنا لیا۔ کہنے لگے تاریخ بشر نے ہمیشہ ہمیں یہی دکھایا ہے کہ انبیاء ناکام ہوئے۔ اب بطور کلی آپ یہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن جس انقلاب کا انہوں نے آغاز کیا تھا اسے نتیجے تک تو نہیں پہنچا سکے، کسی ایک جگہ پر بھی حق کو حکومت تک اور باطل کو نابودی تک نہیں پہنچا سکے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اب ہم بھی اس کے بعد کچھ نہ کریں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، انبیاء کے راستے پر نہ چلیں، اس لیے کہ انبیاء اعظام الہی اپنے زمانے میں خود موجود ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکے، اور ہمیشہ باطل نے حق پر اگرچہ وقتی اور زمانی طور پر غالبہ قائم رکھا۔ بس دنیا کے حق طلب کرنے اور حق بولنے والے لوگ بھی اپنی تلواریں نیام میں ڈال لیں، جا کر سو جائیں، سمجھ لیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے مگر یہ کہ غیب سے کوئی دست قدرت باہر آئے اور وہ کچھ کرے۔ یہ بہت سے لوگوں کے ذہن کی باتیں ہیں، اور یہ وہی منطق ہے جسے میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ کے ظالم و جابر لوگ اس سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ وہی منطق ہے جس کے لیے زمانے کے ظالم پسند کرتے تھے کہ لوگوں کا یہی عقیدہ رہے، یعنی لوگوں کا عقیدہ یہ ہو کہ جناب راہ حق میں کی جانے والی کوئی کوشش، کوئی سرگرمی، کوئی جدوجہد نتیجے تک نہیں پہنچے گی۔ دنیا کے ظالم و جابر ہمیشہ یہی چاہتے تھے۔